نبیوں کی زندگی کب پڑھو گے؟ تمہیں تو فلمی ہیرو کی زندگی پڑھنے سے وہ نہیں ہے، انہی کی انٹرویو سن رہے ہو، ان سے فرصت نہیں ہے۔ کوئی ہیرو اگر بیمار ہو گیا تو تمہیں بڑی پتہ ہے کہ ہیرو بیمار ہے، کوئی مر گیا تو نوجوان ایسا لگتے ہیں کہ جیسے یہ مر گئے ہوں، حقیقت بتا رہے ہیں آپ۔ ہاں، اور کوئی فلمی ہیروئن مر گئی تب تو پھر ایسا لگتا ہے کہ صحیح بتا رہے ہیں، ان کی خود کی اگر بیوی مر جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہاں، ارے پھر تو بڑی تکلیف، ارے بولے صاحب کیا کریں، بالی ووڈ کی زینت چلی گئی، ہاں صاحب یہ چلی گئی، ارے وہ چلی گئی، اور تو چلی گئی، یہ چلی گئی، اور تو تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ جانا تو تجھے بھی ہے، تم بھی تو جاؤ گے ایک دن، اپنے جانے کی تو تیاری کر لو، بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہائے ہائے اللہ اللہ، اے مسلمانوں ذرا غور کرو، ذرا غور کرو، جو میں عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء کرام کو پڑھو، ان کی زندگیوں کو پڑھو، انشاءاللہ اگر انبیاء کی زندگیوں کو آپ نے پڑھ لیا تو میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ مرو گے نہیں، اس سے پہلے اللہ آپ کو جنتی بنا دے گا۔ ہم نے انبیاء کی زندگیوں کو کہاں پڑھا ہے؟ ہمیں تو فلمی ہیرو، نیتا، کرکٹر انہی کے بارے میں فرصت نہیں ہے۔ موبائل جب کھولیں گے کسی ہیرو کا انٹرویو آ رہا ہو اور کسی ہیرو کے بارے میں آ رہا ہو، اس کا گانا، اس کی فلم، کل ملا کے یہی خرافاتیں ہوں گی۔ کبھی یار یہ بھی کوشش کیا کرو 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، ان کا دستور حیات کیا تھا، انہوں نے کس طریقے سے دنیا میں زندگی گزاری۔ اگر انہیں پڑھو گے تو خدا کی قسم کھا کے کہتے ہو زندگی میں صبر آتا چلا جائے گا، زندگی میں شکر آتا چلا جائے گا، زندگی میں برکت آتی چلی جائے گی، گھر میں رحمت آتی چلی جائے گی، تیری زندگیوں سے بے قراریاں دور ہوتی چلی جائیں گی، قرار آتا چلا جائے گا، جتنا دنیا کو قریب کرے گا بے چینی بڑھتی جائے گی، جتنا انبیاء کی زندگی کو قریب کرے گا دلوں کا سکون آتا جائے گا۔ مین ڈاکٹر تو ہمارے یہ ہیں، مین حکیم تو ہمارے یہ ہیں، ہم ان کی زندگی کو پڑھیں، انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ ہماری ماں اور بہنیں انبیاء کی بیویوں کی زندگیوں کو پڑھیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میرے نبی کی 11 بیویاں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، نبی کی بیٹی فاطمہ کی زندگی کو پڑھیں، بولو نا سبحان اللہ، ہائے ہائے، ان کو پڑھیں۔ آپ پڑھیں گی تو انشاءاللہ آج ہمارے معاشرے میں یہ پریشانی رہے گی نہیں۔ آج تو اللہ نے مال دیا، اگر زکوٰۃ کو کہو تو جو ہی نہیں لنگتی، دیتے ہی نہیں، ہم یہ زکوٰۃ دیں گے تو کم ہوگا۔ انبیاء کی زندگی کو پڑھو ذرا۔ حضرت ابراہیم ایک نام ہے، نبی کے جد ہے، جد کریم ہے، انہی کی نسل سے میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، جلیل القدر نبی ہیں، کعبہ شریف تعمیر کیا، توجہ ہے کہ نہیں؟ 80 سال کے بعد حضرت ابراہیم کو اللہ نے اولاد دی، تقریباً بڑھاپے میں جا کر، بال سفید ہو گئے، ایک اولاد دی، نام اسماعیل رکھا گیا، سبحان اللہ، توجہ کرنا ذرا، نام اسماعیل رکھا گیا، اولاد دے دی، کتنے سال کے بعد بڑھاپے میں جا کے، تقریباً 80 سال کی عمر میں، ہائے ہائے ہائے، ذرا غور کرنا، اولاد دے کر کے فرمایا ابراہیم اسی بیٹے کو اور جس بیوی سے یہ بیٹا پیدا ہوا ان دونوں کو، جہاں آج صفا مروہ کی پہاڑی ہے نا، اسی میدان میں یہاں کچھ نہ تھا، یہیں چھوڑ دے، جہاں آب زمزم کا کنواں ہے نا، یہیں چھوڑ دے۔ مکہ شریف میں جاتے ہیں حاجی حج کرنے، اب یہ حج کا موسم آ رہا، ماشاءاللہ حاجیوں کی فلائٹیں جا رہی ہیں، آج ہے وہاں سب کچھ، جب ابراہیم سے کہا تھا بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دے، خدا کی قسم کچھ نہ تھا جنت کے علاوہ، نہ یہ آب زمزم کا کنواں تھا، نہ وہاں کوئی صفا مروہ کی پہاڑی کو کوئی جانتا تھا، نہ کوئی آبادی تھی،
نہ انسان کا کوئی نام اور نشان تھا. زندگی جینے کا وہاں کوئی بھی معاملہ نہیں تھا کہ انسان وہاں زندگی جی سکے. ہائے ہائے آج کا انسان جو مال کی زکوٰۃ دینے تیار نہیں ہے، 80 سال میں بیٹا پیدا ہوا چھوڑائے گا؟ کہے گا مولانا کفر کا فتویٰ لگانا لگا دے، مگر 80 سال کی عمر میں بیٹا چھوڑا ہوں. میں حقیقت بتا رہا ہوں، جو فتویٰ تیرا دل کرے لگا دے. ہاں مگر بیٹا چھوڑا ہوں 80 سال کی عمر میں، یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے. زبان گھس گئی مانگتے مانگتے. اور اب جو ہے حکم ہو رہا، تو فتویٰ دے رہا کہ اسے چھوڑا. یہ کون سی شریعت ہے تیری؟ اور وہ بھی ایسی جگہ جہاں نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ زندگی جینے کے کوئی معاملات ہے، نہ کوئی حالات ہے، نہ کوئی رہنے والا ہے، نہ آدم ذات. اپنے بچے کو کیسے چھوڑا ہو؟ اور لے دے کے ایک بچہ پیدا ہوا، اب آگے کی زندگی کا تو کچھ پتا نہیں نا ہے. جب ساری جوانی نکل کے ایک بچہ ہوا تو اب بڑھاپے میں کیا اور ہو جائے گا. ہائے ہائے ہائے. مگر نبی کی زندگی کو پکڑو یار، کہا چھوڑ دے. ہائے ہائے ہائے. لیا بیٹے کو اور امی ہاجرہ کو، اور لے جانے کے بعد جہاں آب زمزم شریف کا کنواں ہے نا وہی رکھ دیا، چھوڑ دیا. آنے لگے اے لوگو نبی کے جد قریب حضرت ابراہیم جن پر قرآن میں اللہ سلام بھیجتا ہے، جب بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کے آئے، بیوی نے دیکھا چاروں طرف کچھ ہے نہیں. میرا شوہر یہ بھی جانے لگا، دامن پکڑ کے بولی اے شوہر، اے سردار، اے ابراہیم، ہمیں چھوڑ کے یہاں کہاں جاتے ہو؟ حضرت ابراہیم خاموش ہے، کچھ بولتے نہیں ہے. امی ہاجرہ نے دیکھا شوہر بولتا نہیں، سمجھ گئی یہ ان کی مرضی نہیں، یہ حکم خدا ہے. یہ ان کی مرضی نہیں ہو سکتی، حکم خدا ہے. کہنے لگی ابراہیم کیا یہاں ہمیں چھوڑنا یہ رب کا حکم ہے؟ اشارہ کر کے کہا ہاں ہاجرہ یہ میرے رب کا حکم ہے. آج کی تو بیویاں بھی بڑی وہ ہو گئی ہیں کہ اپنی چلانے والی اور اپنے معاملات کو آگے رکھنے والی. جب اتنا سنا کہ میرے رب کا حکم ہے تو امی ہاجرہ نے پھر یہ بھی نہیں کہا کہ میرا کیا ہوگا، میرے بچے کا کیا ہوگا. کہا ابراہیم جس رب کا حکم یہاں چھوڑنے کا ہے وہی رب ہماری حفاظت بھی کرے گا. یار اس پر ذرا بھروسہ تو کرو. بھروسہ ہی نہیں ہے. ذرا بھروسہ تو کرو، ذرا بھروسہ تو کرو اس پر. خدا کی قسم اگر بھروسہ